بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين بے شک وہ لوگ یغضون جو پست رکھتے ہیں، نیچے رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اولئک یہ الذین وہ لوگ ہیں کہ امتحن اللہ پرکھ کر چن لیا اللہ تعالیٰ نے قلوبہم ان لوگوں کے دلوں کو، للتقوی تقوی کے لیے، لہم ان لوگوں کے لیے مغفرۃ گناہوں کی بخشش ہے، واجر عظیم اور بہت ہی بڑا اجر ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بتایا کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم بات کرو، کہ جب اللہ کے رسول بول رہے ہوں اس وقت بھی، اور جب اللہ کے رسول چپ ہوں اس وقت بھی، تم اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ یہ اللہ نے حکم بیان کیا، اور اس حکم کی خلاف ورزی پر اللہ تعالیٰ نے ایک انجام بھی بیان کیا کہ جو بھی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا، یعنی اللہ کے رسول کی آواز سے اپنی آواز بلند کرے گا یا ان کے سامنے زور سے باتیں کرے گا، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اس بے ادبی میں۔ جب یہ پچھلی آیت نازل ہوئی تھی اس کا بھی ایک پیچھے سبب تھا، شان نزول تھا کہ عمر اور ابو بکر کی آوازیں بلند ہو گئی تھیں، جیسا کہ بیان کیا گیا۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی پچھلی، تو 3 واقعات ہوئے تھے کہ جن کی بنا پر آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ 3 واقعات۔ ایک قصہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، کہ جب پچھلی آیت میں آوازیں بلند کرنے سے منع کیا گیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مستدرک حاکم میں حدیث ہے، اور اللہ کے رسول کو آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم جب تک میں زندہ ہوں آج کے بعد میں آپ سے بالکل اس طرح بات کروں گا جس طرح ایک رازدار جو ہوتا ہے، رازدان ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھی سے بات کرتا ہے، بالکل آہستہ سے بات کروں گا۔ یہ ایک بات۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ سے آرام سے بات کروں گا، اور وہ تو اتنی آرام سے بات کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کو پوچھنا پڑتا تھا کہ دوبارہ اپنی بات دہراؤ، مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ تیسرا بھی ایک قصہ ہوا تھا، صحیح بخاری میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ثابت بن قیس۔ یہ جو صحابی تھے ان کی قدرتاً آواز بلند تھی، جیسا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کی آوازیں خود بخود آٹومیٹک ان کی بلند ہوتی ہے، وہ بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ شور کر رہے ہیں۔ تو ثابت بن قیس جو تھے ان کی آواز اسی طرح تھی۔ جب یہ پچھلی آیت نازل ہوئی کہ اپنی آوازیں بلند مت کرو، جو بلند آواز کرے گا اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، تو ثابت بن قیس نے یہ سمجھا کہ یہ میرے خلاف آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ سمجھ کر انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر دیا۔ گھر میں بند اس طرح کیا کہ گھر سے باہر آتے ہی نہیں تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قائد تھے، ظاہر سی بات ہے، روزانہ دیکھتے تھے کہ کون ساتھی آیا ہے کون ساتھی نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کافی دنوں سے ثابت نظر نہیں آ رہے، صحابہ سے پوچھا تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے، اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا معاملہ معلوم کر کے آؤں کہ کیا ہو گیا، اس کو آ کیوں نہیں رہا ہو۔ پھر وہ صحابی گیا، اس نے معلومات کی،
ثابت بن قیس کے بارے میں ڈائریکٹلی ان سے جا کر پوچھا کہ بھائی آپ نے اپنے آپ کو کیوں گھر میں بند رکھا ہوا ہے؟ تو دیکھا کہ ثابت بن قیس سر جھکائے رو رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کو اس صحابی کو کہا آنے والے کو کہ اصل میں ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کرنے سے منع کیا گیا، اور جو آواز بلند کرے گا اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، یعنی وہ جہنمی ہے۔ تو میری آواز بلند ہے، میں اللہ کے رسول کے سامنے آوازیں بلند کرتا تھا، لہٰذا میں اب تو جہنمی بن گیا ہوں، اب میرا آنے کا کیا فائدہ؟ میں آ کر وہاں مسلمانوں کے ساتھ ملوں، نمازیں پڑھوں، میں تو اب جہنمی بن گیا ہوں، پریشان ہو گیا۔ تو آنے والے صحابی جس نے معلومات کی وہ واپس گیا، اللہ کے رسول کو خبر دی کہ ثابت یہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو بلوایا، دیگر روایت میں ہے کہ پیغام بھجوایا، اور اس کو یہ کہا کہ انک لست من اہل النار، ثابت آپ جہنمی میں سے نہیں ہیں، آپ کی تو آواز قدرتی بلند ہوتی ہے، آپ کے اندر بے ادبی نہیں ہے، آپ میری بے ادبی نہیں کرتے ہیں، آپ تو من اہل الجنہ، جنتیوں میں سے ہیں، اور کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ اچھی زندگی گزاریں اور شہید ہو کر مریں؟ تو ثابت نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، کہا پھر آیا کرو تم اپنے معمولات اسی روٹین پر چلاؤ۔ پھر یمامہ کی جنگ میں یہ صحابی شہید ہو گئے تھے اللہ کے رسول کی بشارت کے مطابق۔ تو یہ جو 3 قصے ہوئے، تو ان قصوں کے بعد ہی آیت نازل ہوئی ہے کہ پیچھے تو منع کیا گیا نا اللہ کے رسول کی آواز سے بلند مت کرو اپنی آوازیں، اب آیت نازل ہوئی کہ بے شک وہ لوگ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے سامنے، رسول اللہ کی موجودگی میں پست رکھتے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پرکھا اور تقوی کے لیے پرکھنے کے بعد چن لیا، کہ یہی اصل میں دل ہیں کہ جن کے اندر تقوی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے نا، اس کے اندر ایک خاصیت اور تمیز ہے۔ وہ تمیز یہ ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں کسی کام سے روکا جاتا ہے نا، برائی کا کام ہو، کسی بھی کام سے روکا جائے، روکنے والا اس سے رک جائے، لیکن جس کام سے روکا جا رہا ہے اس کے برعکس جو کام ہوتا ہے، اگر بندہ وہ کرتا ہے تو جس طرح جس کام سے روکا جا رہا ہے اس پر سزا سنائی جا رہی ہے، تو اگر اس کے برعکس کوئی کام کرے گا تو اس کو اجر بھی دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے، ادارے ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کی چھٹیوں پر تنخواہ کاٹتے ہیں نا، اور یہ بھی اگر ان کے اندر پہلو ہو کہ آپ کی حاضری اچھی ہو تو اس پر آپ کو بونس بھی دیں، تو یہ انسان کی فطرت کو بہت اچھا لگتا ہے، فطرتی طور۔ اگر کسی ایسی کمپنی میں آپ جائیں، وہ آپ کی چھٹیوں پر تنخواہ تو کاٹیں لیکن آپ پابندی سے آ رہے ہوں، اس کا بونس نہ دیں، تو تکلیف ہوتی ہے انسان کو کہ یار یہ کیا ہے، ایک طرف میری چھٹیاں کاٹ رہے ہیں، میری اچھی کارکردگی دیکھ ہی نہیں رہی۔ تو بالکل انسان کی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بنائے ہیں۔ پیچھے آیت میں اللہ نے منع کیا کہ رسول کے سامنے آواز بلند مت کرو، اگر بلند کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، یہ ایک کام تھا، اس کی سزا تھی۔ اب اس کے مقابلے میں جو بھی شخص اپنی آواز پست رکھے گا تو اللہ اس کو بھی دینا بھی تو چاہیے نا کچھ، ایسے تو نہیں ہے نہیں بس آپ نے اگر آواز بلند کی تو آپ کے اعمال برباد، صرف آواز پست رکھو۔ بھائی آواز پست رکھیں، اللہ کچھ ملے گا نہیں ملے گا؟ ہاں ملے گا۔ کیا ملے گا؟ وہ آگے ہے، لہم مغفرتون، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی آوازوں کو اگر اللہ کے رسول کی آواز کے سامنے پست رکھتے ہیں تو زندگی ہے، یہ انسان ہے، نبی نہیں ہے، ان سے گناہ ہو جائیں گے، اگر گناہ ہو بھی گئے نا تو لہم مغفرتون، ان کو ٹینشن کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ان کو بونس ملنا ہے۔ بونس یہ ہے کہ اگر گناہ ہو گئے نا جانے انجانے میں، تو اللہ صرف اس بنا پر کہ یہ رسول کا ادب کرتے ہیں، اللہ ان کی گناہ معاف کر دے گا، ان کے لیے مغفرت ہے۔ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جو بھی کام کریں گے اس کو دگنا چگنا بڑھاتا رہے گا اللہ، ان کا جو حجم ہوگا نیکی کا اس سے بھی ڈبل کرتا رہے گا اللہ، ڈبل ٹرپل جتنا ہوتا جائے گا، یہ ان کے لیے بونس ہے، ان کے لیے اجر ہے۔
یہ انسان اسلام کا تمیز ہے. جیسا کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اس مثال سے بھی آپ سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی بضع احدکم صدقہ. حدیث کو سمجھیں آپ. رسول اللہ نے کہا کہ تم لوگوں کی شرمگاہوں میں بھی نیکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص شادی شدہ ہے وہ اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس کو ہم بستری کرنے پر نیکی ملتی ہے. اب ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے وہ صحابہ کے ذہن میں بھی آیا تھا. صحابہ نے کہا کہ ایأتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر. اللہ کے رسول، یہ تو بندہ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے بیوی سے، کیا یہ خواہش پوری کرنے میں بھی اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم لو کان وضعها فی حرام اکان علیہ فیہا وزر. مجھے یہ بتاؤ، اگر یہ بندہ زنا کرے، نکاح نہ کرے، زنا کر کے اپنی خواہش پوری کرے تو کیا اس کو گناہ ملے گا؟ اس کو گناہ ملے گا. تو جب یہ برائی کر رہا ہے اس کے کرنے پر اس کو گناہ ملے گا، تو اس کے برعکس اگر یہ نیکی کرے گا، اچھا کام کرے گا تو اس کو اجر نہیں ملے گا کیا؟ اس کو تو ضرور اجر ملے گا کہ اس نے حرام کام چھوڑ کر حلال کو اختیار کیا ہے. تو یہ اسلام کا تمیز ہے کہ حرام کام سے اگر آپ کو روکتا ہے دین، آپ اس سے رک جاتے ہیں تو روکنے پر آپ کو اجر دیتا ہے وہ. اسی طرح یہ معاملہ یہیں پر ہے. اسی طرح آپ دوسری مثال لیں، اگر ایک شخص حرام طریقے سے کماتا ہے مال، وہ گناہ گار ہے. لیکن اگر کوئی شخص حلال طریقے سے کمائے تو یہ عبادت ہے، یہ اجر ہے اس کے لیے. صرف کمانا، اگر حلال طریقے سے کمائے، کتنا بڑا اس میں ہمارا فائدہ ہے. اب دیکھیں، اب حرام کما رہا ہے، پیٹ پال رہا ہے، مصیبتیں بھی جھیل رہا ہے. حرام کمانے والا سکون سے نہیں کماتا نا، کھانچے مارتا ہے، ادھر ادھر فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے وہ. ایک تو ٹینشن سے مال کمائے، اوپر سے اللہ کو حساب دے، وہ بھی پکڑا جائے. تو کیوں نہ بندہ حلال طریقے سے کمائے کہ سکون میں بھی ہو اور اللہ اس کو اجر بھی دے، اس کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ اسلام کا تمیز ہے کہ جس طرح پیچھے اللہ نے منع کیا نا کہ بھائی رسول اللہ کے سامنے آواز بلند مت کرو، بلند کرو گے تو اعمال برباد ہو جائیں گے. یہ بات سمجھ آ رہی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ جب ہم آواز پست رکھیں گے تو پھر کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہاں ملے گا. وہ یہ ملے گا کہ اگر تم سے چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے جانے انجانے میں تو لہم مغفرۃ و اجر عظیم. تو ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول کا ادب کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. اب پیچھے میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ آپ اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول کے فرامین ہیں. تو جو شخص اللہ کے رسول کا فرمان سن کر اپنے آپ کو جھکا دے، جس طرح رسول اللہ کی موجودگی میں آواز کے سامنے اپنی آواز کو جھکاتا ہے، اب رسول اللہ کی غیر موجودگی میں آپ کے فرامین کے سامنے وہ اپنے آپ کو عاجز کر دے، جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے، وہ قبول کرے اللہ کے رسول کے فرامین کو. تو یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پرکھ کر تقوی کے لیے چن لیا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص جو رسول اللہ کا ادب کرتا ہے، عمل کی بات نہیں کر رہا میں، ایک حدیث آئے اس پر آپ عمل کریں نہیں، یہ تو پھر آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں عمل کر کے، اس کے لیے تو آپ کو اجر عظیم ملے گا. لیکن میں یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو شخص صرف یہ عقیدہ بنا لے، یہ ادب بنا لے اپنے آپ کا اللہ کے رسول کے لیے کہ بھائی جو بھی حدیث آئے گی میرے لیے وہ واجب الاتباع ہے، واجب القبول ہے، میرے لیے وہ قابل احترام ہے کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. جس شخص کے دل میں اگر یہ بات آ گئے تو اصل تقوی یہی ہے، عمل کرے نہ کرے. کیوں اصل تقوی یہی ہے کہ بھائی دیکھیں تقوی ہے وہ دل میں ہوتا ہے. اگر اس شخص کے دل میں اللہ کے رسول کا احترام آ گیا، ادب آ گیا، تو گویا اس کے دل میں تقوی آ گیا. اور جب دل میں تقوی آ گیا تو تقوی تو وہ بیج ہے کہ زمین میں ڈالو تو پودا نکلتا ہے، پودا پھر درخت بنتا ہے. اگر اس شخص کے دل میں، کسی انسان کے دل میں رسول اللہ کا صرف یہ ادب آ گیا نا کہ بھائی آپ کی ہر حدیث قابل احترام ہے، قابل اتباع ہے، وہ عمل کرے نہ کرے لیکن اس کے تقوی کا جو بیج لگ گیا ہے دل میں، کبھی نہ کبھی اس کے جسم پر اس تقوی کے آثار نظر آئیں گے. اس کا مطلب وہ کبھی نہ کبھی اللہ اس کو عمل کی توفیق دے دے گا.
تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی آواز کے سامنے اپنی آواز پست رکھیں، یا پھر اللہ کے رسول کی احادیث اور آپ کی باتوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں ادب کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے. تو اصل یہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں تقویٰ ہے. پھر اللہ ان کی تقویٰ کی وجہ سے کبھی نہ کبھی ان کو عمل کی توفیق دے دے گا. اور ان کا اجر کیا ہے، ان کا انعام کیا ہے، بونس کیا ہے کہ لہم مغفرۃ. اگر کبھی زندگی میں گناہ ہو بھی گیا، دل میں احترام ہے دین کا، اللہ کی باتوں کا، اللہ کے رسول کی باتوں کا، لیکن انسان ہونے کے ناطے کبھی گناہ ہو گیا تو لہم مغفرۃ، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا. واجر عظیم، اور اگر وہ عمل کریں گے اللہ کے رسول کی باتوں پر، تو اللہ تعالیٰ ان کو دگنا چگنا اجر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.